کہ ابا جان آپ میری زد میں آ گئے تھے بدر میں، لیکن میں نے آپ کے ساتھ رعایت کی، آپ پر حملہ نہیں کیا۔ تمہاری بیٹیاں ان کے ہاتھ بھی پیلے کرنے کے نہیں، تو ہما وقت لگ گئے ہو۔ دن میں نوٹ کیا کہ بہت محنت سے شخص نے کام کیا، دل لگا کے کام کیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہو تبھی کام کرو۔ انفاق کا سب سے بڑھ کر جو شخص مستحق ہے وہ کون ہے؟ دوسری ڈائمنشن، اب اللہ کے ساتھ تعلق تو یہ ہو گیا محبوبیت کا، محب اور محبوب۔ اب یہ انسانوں کے ساتھ تعلق، وہ اس کے ڈائمنشن کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم، بہت ہی متواضع، جھک جانے والے اہل ایمان کے لیے۔ اذلہ کا لفظ آتا ہے کمزور کے لیے۔ عربی زبان میں ذلت جو ہے، اردو کے اندر تو ذلیل کے معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں، کمینگی کا مفہوم آ جاتا ہے، عربی میں یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ذلیل کے معنی کمزور کے۔ تو آپ جو ہے اہل ایمان کے سامنے تو کمزوری ثابت کریں۔ اچھا بھائی جو بات آپ کہہ رہے ہیں مانتا ہوں، اچھا بھائی جو بھی آپ کو چاہیے میں اپنے امکانی حد تک آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ وہ یہ کہ معلوم ہو کہ ان کے اندر رحمت ہے، شفقت ہے، محبت ہے، رافت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ عزت علی الکافرین، کافروں کے حق میں سخت، بھاری۔ اس کو کہا علامہ اقبال نے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ معلوم ہے کہ اس شخص کے اندر تو انگلی دھسائی نہیں جا سکتی، کسی محبت کا واسطہ کام نہیں دے رہا، مار ہو رہی ہے کہ بیٹے چھوڑو اس محمد کے دین کو، آؤ میری طرف واپس، لیکن ماں کو چھوڑ کر جا رہا ہے بیٹا۔ مصعب بن عمیر ماں کو چھوڑ کر نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ نکلے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ ماں جو ہے مرض برت رکھے ہوئے تھی اور وہ واسطے دے رہی تھی کہ تمہیں ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کا حق جو سامنے آ گیا وہ ماں باپ کے حقوق سے فائق تھی۔ لہذا یہ ہے کہ سختی ایسی ہو کہ نرم وہ انگلی دھسا نہ سکے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ تو بھائی تم تو پٹھے ہاتھ نہیں دھرنے دیتے، آدمی معلوم ہو کہ پوری طرح سخت کھڑا اپنے موقف کے اندر، کسی درجے میں نرمی دکھانے کو تیار ہو۔ یہ ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جب یہ حق و باطل کے درمیان کشاکش اس کریٹیکل پوائنٹ کو پہنچ جائے پھر لازم ہوتا ہے عزت علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں نے 12 کہا ہے، قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں۔ اسی کا عکس آپ کو ملے گا سورہ فتح کی آخری آیت میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار کے حق میں بہت شدید، بہت سخت، اور رحماء بینہم، آپس میں بہت ہی رحم دل، آپس میں بہت ہی رقیق القلب۔ یہ ہے در حقیقت، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جس کا نقشہ سامنے آیا غزوہ بدر میں۔ ادھر سے حضرت ابو بکر تھے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے عبد الرحمن بن ابی بکر آیا ہوا ہے، ایمان نہیں لایا تھا، وہ کفار کے لشکر کے ساتھ ہے۔ جنگ بدر کے بعد کہتا ہے، بعد میں ایمان لے آئے، کہ ابا جان آپ میری زد میں آ گئے تھے بدر میں، لیکن میں نے آپ کے ساتھ رعایت کی، آپ پر حملہ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، بیٹے چونکہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے لہذا تم نے میرا لحاظ کیا، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے ساتھ کوئی رحمدلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عام حالات میں نہیں ہے۔ عام حالات میں آپ سورہ ممتحنہ میں پڑھیں گے کہ جو کافر حربی نہیں ہے، جو کافر آپ کے خلاف کسی معاہد میں شامل نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دوستی، کچھ نہ کچھ جو ہے اچھا سلوک بری بات نہیں ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ میں مضمون آیا ہے۔ لیکن جب یہ کشاکش پہنچی ہو اس کریٹیکل پوائنٹ کو، جیسا کہ میں نے کہا، جیسے بش نے کہا، جس کے آگے کے ہمارے صدر مشرف صاحب جو ہیں وہ کپ کپا کر رہ گئے، یا ساتھ دو ورنہ دشمن شمار ہو گئے۔ یہ معاملہ آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ جب تو کریٹیکل پوائنٹ آ جاتا ہے حق و باطل کی کشمکش کا، یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمن۔ لہذا وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے، یہ میں نے سیکنڈ ڈائمنشن ہے اس کریکٹر کی، اس کردار کی، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، جو سورہ فتح میں آیا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب تیسری ڈائمنشن، اللہ کے ساتھ تو ہو گئی بابی محبت، یحبہم ویحبونہ، ادھر دائیں بائیں اہل ایمان کے لیے بہت نرم، اہل کفر کے لیے بہت سخت۔ اب تیسری ڈائمنشن، یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کرتے۔ اب یہ معاملہ بڑا لمبا ہو جائے گا۔ جہاد کے معنی کیا ہے؟ جہاد کے معنی کوشش، لیکن جہاد اور کوشش میں فرق ہے۔ جوہد کے معنی کوشش، جہاد کے معنی کشاکش، جب مقابلہ ہوتا ہے، جیسے ٹگ آف وار ہے، آپ کو معلوم ہے رسا کشی ہو رہی ہے، ایک ٹیم ادھر سے کھینچ رہی ہے، دوسری ٹیم ادھر سے کھینچ رہی ہے، ایک جیتے گی ایک ہارے گی۔ اسی طرح کسی بھی معاملے میں
ایک وہ گروہ ہے حزب اللہ جو اللہ کی پارٹی ہے، وہ اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں. دوسری حزب الشیطان مقابلے میں موجود ہے، وہ شرک اور کفر کے لیے زور لگا رہے ہیں. ابو جہل جو ہے کا لیڈر ہے، ان کے درمیان تو کشاکش ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ ہے جہاد. اب اس جہاد کے مختلف مراحل ہے. جہاد اپنے نفس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر بھی تو ایک شیطان موجود ہے نا، نفس امارہ. ان النفس الامارۃ بالسوء. پھر معاشرے کے خلاف معاشرہ کہتا ہے چلو ادھر، اسلام کہتا ہے چلو ادھر. کشمکش ہو جائے گی کہ نہیں؟ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ایک راستہ تو یہ ہے. زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ بے ساز. زمانہ تمہارے ساتھ سازگار نہیں ہے تو تم زمانے کے ساتھ سازگار ہو جاؤ، فرکشن تو نہیں ہوگی. لیکن نہیں، ایک یہ ہے زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ سدیس. اگر زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرنا، لڑو اس زمانے سے. یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہوتا ہے، باہمت لوگوں کا کام ہوتا ہے، صاحب کردار، کریکٹر والے لوگ. اور پھر جہاد آگے چل کر قتال کی شکل اختیار کرتا ہے. اس میں ظاہر بات ہے کہ ہتھیلی پر جان لے کر ہی میدان میں آدمی نکلتا ہے نا. وہ تو نکل کے واپس آ گئے تو سمجھیے بونس ہے، ورنہ جو شخص بھی جنگ میں گیا ہے وہ رسک لے کر جا رہا ہے اپنی جان کا. تو یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. اس کے کیا معنی؟ دیکھیے، اللہ کی راہ میں جہاد جو بھی کریں گے اور جو بھی اپنا رخ کر لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور جو کہہ دیں گے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اب ان کو دو طرح کی مخالفتیں پیش آئی ہیں. ایک تو معاندین ہوں گے، وہ کہیں گے دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے ہیں، یہ دقیانوسی لوگ ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کے خلاف وہ زور لگا رہے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو محبت بھرے انداز میں، بڑے بزرگانہ انداز میں، بڑے خیر خواہانہ انداز میں، بڑے ناصحانہ انداز میں. بھائی دیکھو ذرا، اپنے مستقبل کی فکر بھی کرو، اپنے بچوں کا بھی خیال کرو. تمہاری بیٹیاں ان کے ہاتھ میں پیلے کرنے کے نہیں، تم تو ہما وقت لگ گئے ہو، تمہیں دنیا کا خیال ہی نہیں رہا. بھائی دین بھی اپنی جگہ ہے لیکن دنیا بھی تو ہے نا، اس کا بھی تو حق ادا کرنا ہے. یہ ہوتی ہے نصیحت ناصحانہ انداز میں. اس کو کہتے ہیں ملامت. وہ تو مخالفت تو ہے ہی ہے جس کی ہے، لیکن یہ بڑا سٹل انداز ہوتا ہے. اس کا ذکر جو ہے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں ہے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وہ جو نوجوان اہل ایمان تھے حضور کے ساتھی بنے، ان کے بزرگ لوگ انہیں کہتے تھے کہ بھائی جو راستہ ہمارا ہے اسی پر چلو، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ راستہ غلط ہے، اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ ہو جائے گی، ہم ذمہ دار ہیں. ولنحمل خطاياكم، تمہاری خطاؤں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، ہم جواب نہیں کریں گے. تم آؤ ہمارے راستے پر، چھوڑو محمد کے راستے کو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. وہ ان کی خطاؤں میں سے کوئی بوجھ اٹھا نہیں سکیں گے، اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ جو انداز ہوتا ہے یہ در حقیقت ہے ناصحانہ، خیر خواہانہ. یہ آگے کی بھی فکر کرو، دائیں بائیں بھی دیکھا کرو. تم نے تو اپنے آپ کو لگا دیا اسی کام کے اندر، آخر دنیاوی مصلحتیں بھی ہوتی ہے. یہ ہے خوف، لومۃ لائم، ملامت کرنا. اب دیکھیے یہ بات کہی ہے اس وقت میں علامہ اقبال کو تو کوٹ کرتے ہوئے کوئی معذرت نہیں کرتا، لیکن یہ فیض کا معاملہ ہے جو میں کوٹ کرنے چلا ہوں، کیونکہ عام طور پر خیال یہ کہ کمیونسٹ تھے، بارہ جو بھی تھے وہ تو گئے، اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے. ان کی ایک نظم ہے دو عشق. ان میں پہلا وہ عشق لائے مجازی جو دنیا کا عشق ہوتا ہے، جو کہ غزل کا موضوع ہوتا ہے. دوسرا عشق انہوں نے کہا ہے چاہا ہے اسی رنگ سے لیلائے وطن کو. وطن کا عشق، وطن کی محبت، وطن کی جے، وطن کی عزت، وطن کی حرمت. لیکن اس دوسرے عشق کے ضمن میں یہ کہتے ہیں اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے گزری، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار. کرتے ہیں بہت شیخ سرے گوشے نمبر، اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار. یہ جو ہمارا ظاہر بات ہے کہ نظریہ تھا ان کا کمیونزم، وہ سمجھتے تھے اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے، خیر ہے، فلاح ہے. لیکن اس میں ظاہر بات ہے جیل میں بھی جانا پڑا، مختلف مواقع پر سختیاں جھیلنی پڑی. اس راہ میں جو پھر پر فتوے نہیں لگے، تو اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار. اب اگر آپ برا نہ مانے، کہاں فیض، کہاں محمد رسول اللہ، لیکن نقشہ دکھا دینا چاہتا ہوں. 3 سال کی شعب بنی ہاشم کی قید کاٹی یا نہیں کاٹی محمد نے اور ان کے صحابہ نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پس زندہ تھے کہ نہیں؟ رسوا سرے بازار. طائف کی گلیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ ٹھٹھے لگ رہے ہیں، مذاق اڑ رہے ہیں، پتھراؤ ہو رہا ہے. رسوا سرے بازارے آ شوق سے دم گارے. تو اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار. کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے ممبر، ہمارے خلاف فتوے دیے گئے، اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار، بڑے بڑے ڈکٹیٹروں نے جو ہمارے خلاف یہ کارروائیاں کی ہیں. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشنام. ہمارے جو مخالف تھے غیر، انہوں نے ہر تیر چلایا ہمارے اوپر، ہمیں گالیاں دی. اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. اپنوں سے جو ہوتی ہے یہ خیر خواہانہ انداز، یہ طرز ملامت، یہ وہ لفظ ہے. چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت.
ہم نے جو بھی کیا ہے حق کی خاطر کیا ہے، ہم نے وطن کو اپنا معبود بنایا، وہ اور ان کا نظریہ تھا، ہمارا معبود اللہ ہے، ہم اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ چیزیں ہوں گی، ایک طرف کفار کے حملے ہوں گے، ایک طرف اپنوں کی طرف سے اندر ہی اندر مخالفت ہوگی۔ کیا کر رہے ہو؟ ذرا دائیں بائیں کا خیال کرو، آگے پیچھے کا خیال کرو، اولاد کا خیال کرو، بیٹیوں والے ہو ان کے ہاتھ پہلے کیسے ہوں گے، تم نے یہ شرعی پردہ نافذ کر دیا، کون تمہارے ساتھ رشتہ دے گا اور دے گا؟ کیا ہو جائے گا تمہیں؟ اور یہ سب لوگ جو ہے بڑی بڑی داڑھیوں والے جو یہ بھی رشوتیں لیتے ہیں، تم لوگ تو گویا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور یہ دیکھو بڑے بڑے حاجی نمازی، اور انہوں نے سود کے اوپر رقم لے کر حویلیاں بنائی ہے، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ سنتے ہیں کہ نہیں باتیں؟ جو بھی اس راستے پر آئے گا اسے یہ باتیں سننی ہوگی۔ تو اب یہ تین ہو گئی ڈائمنشنز مکمل۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے اہل ایمان، اس لیے کہ وہ بھی اہل ایمان شمار کرتے تھے اپنے آپ کو منافق۔ جو بھی کوئی تم میں سے اپنے دین سے پسپائی اختیار کرے گا، پیچھے ہٹے گا، یہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے، یا آگے بڑھو یا پیچھے ہٹنا ہوگا، کھڑا نہیں، سکون و حال ہے قدرت کے کارخانے میں، یا آگے بڑھیں گے یا پیچھے ہٹیں گے، کسی جگہ پر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا، جس شخص کے دینی اعتبار سے 2 دن برابر ہوئے وہ گھاٹے میں رہا۔ کل کے مقابلے میں آج آپ کی دینی حالت بہتر ہونی چاہیے تھی، کل جتنی ہی ہے، یہ 24 گھنٹے تو ضائع ہو گئے نا، کہاں گئے یہ؟ کہاں حساب دو گے؟ اور آج جو حالت ہے کل جو آنے والی ہے اس میں بہتر نہیں ہوئے تو پھر گھاٹا ہے۔ جس کے 2 دن برابر ہے وہ خسارے میں ہے۔ مسلسل ترقی، آگے بڑھو، تو یا تو پیش رفت ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا، اور یا یہ کہ پسپائی ہو جائے گی، پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ تو جو کوئی پسپائی کا راستہ اختیار کرے گا تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، برے شم کی طرح نرم۔ کیا خوبصورت الفاظ اقبال نے استعمال کیے ہیں، ہو ہلکا یارا تو برے شم کی طرح نرم، ریشم کی طرح نرم۔ عزت علی الکافرین اشداء علی الکفار، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جس میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور تھرڈ ڈائمنشن، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی کسی ملامت کا کوئی اثر قبول نہیں کرے۔ یہ ہے کردار اللہ کے محبوب بندوں کا۔ اب اگر دل میں کوئی ہوک سی اٹھی ہو کہ اللہ ہمیں یہ اختیار کرنے کی توفیق دے دے، تب تو یہ کہ میرا یہ بیان کرنا بھی مفید، آپ کا سننا بھی مفید۔ اور اگر یہ دل میں آرزو نہیں پیدا ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سے محبت فرما اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو سب سے بالا کر، اور اے اللہ ہمیں یہ طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق دے، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم چارہ اور کفار کے مقابلے میں سخت، اور اللہ ہمیں توفیق دے، ہم جہاد کرے تیرے راستے میں، کمائے اس نے اپنی جانیں اور بال، اور نہ کسی مخالفین کی مخالفت کی پرواہ کرے اور نہ کسی اپنے ناصحین کی جو اس نوع کی نصیحتیں ہیں ان پر کان کرے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، ایک یہ بہت پیارے الفاظ ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس لیے کہ فضل کسے کہتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں بغیر استحقاق کوئی شے ملے۔ ایک ہوتی اجرت، یہ اجر، ایک کام آپ نے کیا اس کا اجر مل رہا ہے آپ کو، ایک مزدوری آپ نے کی اس کی اجرت مل رہی ہے، یہ ہے بقدر جو محنت اور بقدر مشقت جو ہے وہ آپ کو اجرت یا اجر ملے گا۔ فضل جو ہے بلا استحقاق، سادہ ترین مثال یہ ہے کہ آپ نے کسی معمار کو اپنے ہاں کسی مرمت کے کام پہ لگایا تھا، فرض کیجیے 100 روپے 150 روپے اس کی دہاڑی طے تھی، آپ نے دن میں نوٹ کیا کہ بہت محنت سے شخص نے کام کیا، دل لگا کے کام کیا، انہیں یہ نہیں دیکھا کہ مجھے دیکھ رہا ہوں تبھی کام کروں، نہیں، بلکہ وہ اپنی دھت کے اندر، تو آپ اس کو کہتے ہیں بھائی 150 تو تمہاری وہ دہاڑی اور یہ 20 روپے میری طرف سے، یہ فضل ہے، یہ فضل ہے اضافی شے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا دیتا ہے، ہر شخص کے لیے نہیں ہے یہ۔ اللہ سے واسألوا اللہ فضلہ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، مانگو اللہ سے فضل مانگو اللہ کا۔ تو اس حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ آپ کو معلوم ہے نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نکلتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، یہ فضل کا جو ہم سوال کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں فضل دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اب کہیں ایسا خیال نہ ہو جائے کہ یہ تو کروڑوں انسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل کتنا ہوگا جو سب کو بانٹ دے وہ؟ فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ بہت کشادگی والا ہے، اس کی وسعتوں کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس کے خزانوں کے عطا ہے، واسع علیم، لیکن علیم بھی ہے۔ یؤتی کل ذی فضل فضلہ، وہ دیکھتا ہے کون حقدار ہے فضل کا، اسے دیتا ہے۔ فضل کا بھی حقدار ہونا پڑتا ہے، کسی درجے میں اپنے آپ کو مستحق بنانا پڑتا ہے۔ یؤتی کل ذی فضل فضلہ، وہ فضل عطا کرتا ہے صاحب فضل کو، لیکن اس میں اس کا چوائس ہے، علیم ہے، کون جو ہے واقعتاً اس کی قدر کر سکتا ہے، کون ہے کہ جو اس کا حق ادا کر سکتا ہے، کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انعام و اکرام کا حق ادا کر سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم۔ اب دیکھیے اگلی آیت، اور اس کے لیے جو میں نے پس منظر آپ کو پہلے بتا دیا تو اب ایک لفظ خود بول رہا ہے،
انما ولیکم اللہ ورسولہ. دیکھو مسلمانوں، یہ تمہاری رشتہ داریاں، دوستیاں، یہ نہیں. تمہارا ولی، تمہارا پشپنا، تمہارا مددگار، تمہارا حمایتی، تمہارا دوست یا تو اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور اہل ایمان. تمہاری دوستی ان تین کے ساتھ محدود ہو جانی چاہیے. دیکھیے جسے کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ کو اچھا سلوک کر دینا، وہ کسی کافر کے لیے بھی جیسا کہ میں نے کہا برا نہیں ہے. اگر وہ حربی نہیں ہے، آپ کے خلاف ایکٹیو نہیں ہے، آپ کے خلاف کسی اتحاد میں شامل نہیں ہے، وہ جس کو تداہرہ کہا گیا قرآن مجید میں کہ انہوں نے لم یظاہروا علیکم، کسی کے ساتھ جو ہے گٹھ جوڑ نہیں کیا تمہارے خلاف، اس کے ساتھ کو اچھا سلوک بھی کرو، کوئی حد نہیں. لیکن دلی محبت اور بھروسہ اور حمایت، یہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ، یہ کارڈینل پرنسپل ہے، جان لیجیے. دلی محبت نہیں ہوگی، چاہے باپ ہو، میں بھی آپ کو آیت کو سنا دوں گا، چاہے باپ ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو، کوئی ہو، کہ اتنا اہم معاملہ ہے. اس لیے کہ اسی پر تو سارا دار و مدار ہے. میں اب یہاں ذرا ایک بات کہہ دوں، بعض حضرات کے ساتھ اچھی نہ لگے، کام ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی دینی کام ہی ہے، تحریک ہے، لوگ بات سمجھ بھی لیتے ہیں کہ یہ راستے غلط پر پڑ گئے، ہم راستہ ہم نے چھوڑ دیا، اصل ہماری قیادت غلط رخ موڑ گئی ہے. لیکن چھوڑ کیسے دیں؟ ہماری تو دوستیاں ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے کاروباری معاملات ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، کیسے چھوڑ دیں؟ جیسے سورہ عنکبوت میں کہا گیا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تمہاری باہمی جو محبتیں ہیں وہ تمہیں روکے ہوئے ہیں. انہیں تمہیں معلوم ہے کہ یہ بت پرستی کیا ہماری دعوت، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتا ہے. یہ دوستیاں، یہ محبتیں، یہ حلیفانہ تعلقات معمولی نہیں ہوتے. ان کو چھوڑنا، ان کو کاٹنا آسان کام نہیں ہوتا. اس کی اہمیت ان آیات سے سمجھیے. انما ولیکم اللہ، دیکھو تمہارا اصل ولی تو اللہ ہے، مددگار، پشپنا، ہمدرد، تمہاری پشپناہی کرنے والا، نصرت دینے والا. ورسولہ، پھر تمہاری ولایت اور دوستی اور خلوص اور اخلاص سب سے بڑھ کر رسول کے ساتھ. والذین آمنوا، اور پھر اہل ایمان. اب الذین آمنوا کی ذرا شرح کی ہے. کون ہے وہ آمنو؟ الذین یقیمون الصلاۃ، تو نماز قائم کرتے ہیں سب سے پہلے. اب یہ ایک اور اعتبار سے یہ تین چیزیں آ رہی ہیں یہاں پر. پہلے وہ تین ڈائمنشنز، یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی الکافرین، اذلۃ علی المسلمین، عزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اس کے بعد اب یہ تین باتیں آ رہی. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جھکتے ہیں. یہ جو ترجمہ ہے اس میں بس مجھے کچھ کہنے کی اجازت مانگ رہا ہوں. عام طور پر اس بات کو سمجھا نہیں گیا، مترجمین نے صحیح سمجھا نہیں. وہم راکعون، اور رکوع کرتے. بھائی رکوع کیا، نماز پہلے آ گیا تو رکوع تو اس کے بعد تو کیا؟ پہلے تو رکوع کا ذکر ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. جیسے سورہ حج کی آخری آیت سے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. وہاں رکوع ہے، سجود ہے. یہاں نماز جب آ گئی تو رکوع کا ذکر، یہ رکوع نہیں ہے. جھک کر، کیا معنی ہے اس کے؟ بڑے گہرے معنی ہے. دیکھیے پہلا بس سن کا یہ نماز قائم کرتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. دوسرا زکوٰۃ دیتے ہیں، اور دیتے ہیں جھک کر. ایک یہ ہے زکوٰۃ خیرات کے طور پر آپ دے رہے ہیں تو آپ کی گردن لکڑی ہوتی ہے. حدیث میں بھی آیا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، جو ہاتھ اوپر ہوتا ہے دینے والا وہ بہتر ہے اس سے جو نیچے ہے لینے والے سے. اس وقت ہوتا ہے خیال میں کوئی کام کر رہا ہوں، خیر کر رہا ہوں، بھلا کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے توفیق نہیں چلی، اسی اعتبار سے صحیح، لیکن ایک احساس ہوتا ہے. لیکن یہ معاملہ کیا ہے اصل میں؟ قرآن مجید میں جو دو رکوع انفاق فی سبیل اللہ پر سب سے اہم آئے ہیں، پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں آئی ہیں 36ویں اور 37ویں رکوع سورہ بقرہ کی. اس میں فرمایا انفاق کا سب سے بڑھ کر جو شخص مستحق ہے وہ کون ہے؟ بھکاری نہیں، سوالی نہیں، سب سے بڑھ کر للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ تنگ دست لوگ جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کی جد و جہد ہمتن اپنے آپ اس میں لگا دیا. ہم وقت تھے کہ نہیں؟ اصحاب صفہ کوئی کاروبار نہیں کر رہے، حضور کے پاس بیٹھے ہوئے صبح سے لے کر شام تک جو بھی علم و حکمت کی باتیں سیکھ رہے ہیں. اور پھر وہی لوگ تھے جنہیں حضور نے کہیں 70 بھیج دیے، جاؤ بات تبلیغ کے لیے جاؤ، جو سب کے سب شہید کر دیے گئے. آخر تھے کہ نہیں؟ وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے. یا ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہمدن دین کے لیے لگا دیا اور دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ وہ اصحاب صفہ میں سے نہیں ہے. ابو ذر غفاری کون تھے؟ مقداد کون تھے؟ یہ جو فقراء صحابہ ہیں یہ ہمتن کارکن تھے. جیسے آج کل جماعتوں میں کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمہ وقت کارکن ہے، لیکن ہمہ وقت کارکن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنخواہ دیتے ہیں. وہاں تنخواہ کوئی نہیں تھی، توکل اللہ پر. اور اگر کوئی تمہارا بھائی تمہاری کو مدد کر دے لے لو بس.
توکل محض پر تھا. یہ تنخواہ دار ملازمین اور تنخواہ دار کارکنوں کا کوئی تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتا. ہم نے اختیار کیا ہے مجبوراً آج کے حالات کے تحت، جو مختلف جماعتوں میں ہے، ہمارے یہاں بھی ہے. کچھ نہ کچھ لوگوں کو ہم نے جنہیں ہمتن ہم نے لے لیا ہے، تو آخر ان کی کفالت کا کوئی بندوبست کرنا پڑتا ہے. لیکن حضور کا معاملہ دیکھیے، وہاں کسی کے لیے کوئی تنخواہ نہیں تھی، نہ حضور کی کوئی تنخواہ تھی. کوئی مال غنیمت میں سے کچھ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، یا یہ کہ کوئی ہدیہ لے آیا ہے وہ دے آیا ٹھیک ہے، نہیں تو فاقے ہیں. کئی وقت یہ فاقے، کئی وقت گزر جاتے تھے کہ حضور کی ازواج مطہرات کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے. یہ تو غزوہ خیبر کے بعد پھر دولت جو ہے آئی ہے، تو کچھ نہ کچھ سہولتیں پیدا ہوئی. تو وہ حضرات جو تھے، جو ہمتن کارکن تھے اس دینی جماعت کے، حزب اللہ، محمد الرسول اللہ کی حزب اللہ، یہ لفظ ابھی آ جائے گا اگلی آیت میں، اس کے جو ہم وقت کارکن تھے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء، وہ تنگ دست لوگ جو گر گئے اللہ کی راہ میں، اللہ کے جہاد میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے اپنی روزی کمانے کے لیے. قافلے جاتے تھے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اب قافلوں میں جائیں یا اللہ کے دین کے لیے جہاد کے لیے جائیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل انہیں یہ سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہے اس لیے کہ وہ مانگتا تو ہے ہی نہیں. وہ اللہ کا بندہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے در پر بٹھا دیا، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ ناممکن. وہ تو یہ کہ وہ تو ایک تو ہے سوالی جو آپ کے کپڑے پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تو اپنی محنت پر وصول کرتے ہیں آپ سے، تنگ آ کر آپ نکال کے ان کو دیتے ہیں تو وہ پیچھا چھوڑتے ہیں آپ کا. وہ تو مزدوری کی ایک شکل ہے جو بنا رکھی ہے لوگوں نے. لیکن یہ جو ہے اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے ہمتن فارغ کر دیا. اب توکل ہے، اللہ نے کوئی شے بھیج دی، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی بندے ہیں وہ اگر ان کو کوئی مدد کرتے، لیکن ایسے لوگوں کی مدد جو ہے اس طور سے نہیں ہو سکتی جیسے خیرات دی جاتی ہے. نہیں، وہ آپ کی مدد قبول کر لیں تو آپ ان کے احسان مند ہوں، وہ آپ کے احسان مند نہیں ہوں گے. فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل الاغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، ان کے چہروں سے تم پہچان لو گے. فاقہ ہے تو چہرے پر تو اثر ہوگا، چہرہ اترا ہوا تو ہوگا. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں بھکاریوں کی طرح. یہ ہے اصل انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں. 2 رکوع کا پورے مضمون کا آخری حصہ یہ ہے، یہ کلائمیکس ہے اس کا. اور یہ قرآن مجید کا یوں سمجھیے ذروہ سلام ہے انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر. 36ویں اور 37ویں رکوع جو ہے سورہ بقرہ کے، یہ ہے یہاں مراد کہ وہ جب دیتے ہیں، کچھ مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ جھک کر دیتے ہیں، وہ تل کر نہیں دیتے. وہ اپنے ان ساتھیوں کا احسان مانتے ہیں کہ آپ نے ہماری یہ جو مدد تھی قبول کر لی. اس کے لیے وہ نہیں ہے کہ تن کر گردن ہو. جو یہ 3 اوصاف آئے یہاں پر ان لوگوں کے جو جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل ایمان. کون اہل ایمان؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جھک کر ادا کرتے ہیں، سر اٹھا کر نہیں، کوئی حاکمانہ انداز میں نہیں، محسنانہ انداز میں نہیں، احسان پذیری کے انداز میں. گویا کہ آپ نے قبول کیا ہے تو یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میرا یہ تعاون قبول فرما لیا.